وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد علی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف 36 سے 37 حصہ دوم 24-56 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم سب اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. اور جو کوئی خدا کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے رستے پر ہیں. سامنے کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 36. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان متعین کرتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی رہتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور شیاطین ان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں. سامعین اکرام، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کی یاد. دیکھیں، بنیادی طور پہ اللہ کی یاد کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کی یاد ہے کیا؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، ایک جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یا تو انسان دنیا میں زندگی اللہ کی یاد میں گزارے گا یا نہیں گزارے گا. دو ہی صورتیں ہیں. یعنی اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزارے گا، اللہ کی یاد میں گزارے گا، اللہ کو یاد رکھے گا، اور یا نہیں، یا بھلا کر زندگی گزارے گا، غافل رہے گا اللہ کی یاد سے. تو یہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. اس وقت جو بھی یعنی دنیا روئے زمین پر جو لوگ موجود ہیں، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے. اس میں جو سرخیل ہے وہ آج کا مسلمان ہے، جو پہلے نمبر پر ہے، کیونکہ یہ دعویٰ کرتا ہے اسلام کا، اللہ کی توحید کا، رسالت کا، آخرت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ سارے دعوے جو ہیں یہ غلط ہیں، جھوٹے دعوے ہیں. تو اچھا،
اب میں آج کی نشست میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ کی یاد کیوں ضروری ہے اور حقیقت اس کی کیا ہے، اللہ کی یاد کی حقیقت کیا ہے۔ ذکر الرحمن، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، مختصر بات میں کروں گا ٹو دی پوائنٹ اللہ کی عطا سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ ہماری منزل مقصود دنیا نہیں ہے، اور مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا۔ گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یعنی جب دھوکہ لگ گیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا رخ زندگی جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہو گیا ہے۔ ہمارا مقصود اب ظاہر ہے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا۔ دیکھیں آپ نے تو منزل ہی بدل لی دنیا میں آ کے۔ میں مسلمانوں کی بات کروں، آپ کی بات کروں، آپ تو راستہ ہی بھٹک گئے۔ آپ نے تو باطل کو منزل بنا لیا، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جو ختم ہونے والی چیز ہے، اس کو آپ نے اپنی معراج سمجھ لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، کامیابی آپ کس کو قرار دیتے ہیں؟ جو جلدی سے دنیا میں جلدی سے ڈگریاں لے لے، کاروبار شروع کر لے، نوکری ہو جائے، کاروبار سیٹ ہو جائے، تعلیم ہو جائے، بڑا عہدہ ہو جائے، کاروبار چمک جائے، ہم کہتے ہیں بڑا کامیاب ہو گیا۔ آج جو ہے مثال کے طور پہ کر رہا ہوں، میجر جنرل لے لیں آپ، ڈی آئی جی لے لیں، ڈی پی او لے لیں، ایم این اے لے لیں، ایم پی اے لے لیں، وزیر اعظم لے لیں، صدر مملکت لے لیں، چیف جسٹس سپریم کورٹ کے۔ کیا یہ ناکام لوگ آپ، یعنی ان کو آپ ناکام گردانتے ہیں؟ نہیں، آپ ان کو کامیاب لوگ قرار دیتے ہیں۔ کرسی کے لیے تو آپ جان بھی دے دیتے ہیں، جو بھی ہے سب کچھ آپ قربان کر دیتے ہیں، جو بھی ہے۔ تو دیکھیں ہماری نظر میں کامیابی اصل جو ہے وہ دنیا کی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کو دیکھیں، میں نے تو بڑے بڑے عہدے بتا دیے، نہیں۔ اب چھوٹا ایک تاجر ہے مثال کے طور پہ، جس کی دودھ دہی کی دکان ہے، چلیں لگا لیں، لیکن لمبی قطار لگی ہوئی ہے، اور بس منو دودھ جو ہے اور منو دہی جو ہے وہ بیچ رہا ہے۔ کامیاب ہے کہ ناکامیاب ہے؟ پھر اس نے گھر کے ساتھ، دکان کے ساتھ گھر بھی بنا لیا ہے، عالیشان گھر کے ساتھ ہی دکان ہے، اس میں کارخانہ کھویا بھی بن رہا ہے، یہ بھی بن رہا ہے، وہ بھی بن رہا ہے، دودھ کی چیزیں بن رہی ہیں۔ یہ کامیاب ہے کہ ناکامیاب ہے؟ بتائیے۔ کامیاب ہے، آپ اسے کامیاب کہتے ہیں۔ دیکھیں ایک سادی سی بات ہے، ہم ظاہر کی ترقی کو، جو بھی ہمیں ظاہر، تو اس کو ہم کامیابی گردانتے ہیں۔ تو اس سے تو پھر وہ فرعون جو تھا، وہ تو بہت بڑا کامیاب انسان تھا، یا قارون تھا۔ قارون تو کے خزانوں کی چابیاں جو ہے ایک مضبوط پہلوانوں کی جماعت اٹھاتی تھی، اتنے خزانے تھے، چابیاں ایک پہلوانوں کی جماعت اٹھاتی تھی، چابیاں۔ کامیاب تھا نا قارون، یعنی آپ کی نظر یہ ہے۔ میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں اس وقت تو آپ میرے سامنے نہیں ہیں، کسی کے سامنے اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ میرے سامنے نہیں ہیں تو میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، تو آپ اندازہ لگائیں۔ ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہے، یہ سادی سی بات ہے۔ اب باقی باتیں پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ دیکھیں دنیا کا دھوکہ اگر آپ کو لگ گیا، میں آسانی سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، دنیا کے اگر آپ دھوکے میں آ گئے تو اس کی بڑی مثال یہ ہے، یعنی بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو ہدایت، قرآن جو کہ ہدایت کا سر چشمہ ہے، اس کی آپ کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور ان کی پیروی اور اتباع، اس کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ باقی تو میں انگلی نہیں رکھتا کسی پر، آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں، یعنی دیکھیں دین کی کوئی اہمیت ہے نہیں آج کے مسلمان کے، سب لوگ ظاہر کے اس میں پڑے ہوئے ہیں، ظاہر کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا یہ فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ ہمارے درس چلتے ہیں، اس پہ میں نے نمبر بھی دیا ہوا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ حکمت کا کام جانتے ہیں، آپ مردانہ کمزوری کے بارے میں جانتے ہیں، ہمیں کوئی دوائی لکھ دیں، آپ استخارہ کرتے ہیں۔ اب یہ درس قرآن یعنی ایک کلپ ہے درس قرآن کا، اور یا شارٹ کلپ ہے، اس میں میرا نمبر لکھا ہوا ہے۔ اس میں پھر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، فون کرتے ہیں نا، میرے ساتھ مسئلہ ہے، آپ میرے لیے حساب لگا کے بتائیں میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کہ بندش تو نہیں ہے، میرے بچے نہیں ہو رہے، اور میری بیوی بھاگ گئی ہے، میکے میں ہے، وہ آ نہیں رہی، میں کیا کروں، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی میں قرآن بیان کر رہا ہوں اور آپ مجھے دنیا کے مسئلے رو رہے ہیں۔ شرمناک بات ہے، یہ بہت شرمناک بات ہے۔ لیکن دیکھیں اس میں جو قصور ہے وہ ہمارا ہے۔ دراصل دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ جو بنیادی ہماری ضرورت تھی رب کو پہچاننے کے لیے، وہ ضرورت ہم نے پوری نہیں کی۔ یعنی رب کو پہچاننا جو ہے وہ ہماری ضرورت تھی اپنے رب کو پہچاننے کی، اپنے آپ کو پہچاننا ضروری تھا رب کو پہچاننے کے لیے، لیکن ہم تو اپنے آپ سے غافل ہیں۔ ہر شخص ظاہر کے دھوکے میں ہے۔ بہت مطلب یہ ہے کہ نامناسب بات ہے، بہت نامناسب بات ہے۔ اچھا، دین کے ہم نے ظاہر کو لے لیا ہے، دین کے ظاہر کو لے لیا ہے۔ ابھی ایک پوسٹ میں نے پڑھی، اس پہ ایک دینی شخص کی، اب میں زیادہ آپ کو وضاحت نہیں کر رہا لیکن وہ مناسب نہیں ہے، ابھی چند منٹ ہوئے۔ اس نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ میں شدید ڈپریشن میں ہوں، مٹھی پر داڑھی رکھی ہوئی تھی اور دین کے ایک خاص مکتب فکر سے تعلق رکھتا تھا، اور آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حرام موت سے بچائے۔ اب یعنی ایک دینی لوگ ہیں، دینی شخص ہے، مٹھی پر داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے کہ میں شدید ڈپریشن میں ہوں۔ دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں ذاتی طور پہ، کیا آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں؟ دیکھیں دو ہی صورتیں، یا دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ نمبر ایک بات، کیا آپ کا مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہے، مفاد دنیا ہے، یا اخروی مفاد ہے، آخرت کا مفاد ہے؟ یہ میں چیلنج کر کے دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص دنیاوی مفاد کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی باتیں اور اس کے اخلاق دنیاوی لحاظ سے۔ میرے اپنے ساتھیوں میں سے جو بچپن کے ساتھی ہیں، اور یعنی میں کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہوں، ظاہری دولت نہیں ہے، لیکن ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے تعلق رکھنے کی بجائے بڑے جو مالدار لوگ ہیں ان سے تعلق رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ظاہری مال و متاع میرے پاس نہیں ہے،
تو وہ یعنی مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتے، یعنی پرانی دوستی کو یا پرانی تعلق کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بجائے اس کے وہ ججز سے اور یہ اور وہ ان سے جو ہے ڈی پی او سے اور وغیرہ ان سے فخر محسوس کرتے ہیں تعلقات کو۔ میں ذکر کی بات کر رہا تھا، دیکھیں ذکر اصل میں یاد ہے، اللہ کی یاد کا نام ذکر ہے۔ اور ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، جو اکثر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ تھوڑے غور کیجئے گا، جس نے بھی، اب یہاں دیکھیں من یعش عن ذکر الرحمن، میں مضمون سے ہٹا نہیں ہوں، اسی بارے میں بات کر رہا ہوں۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے من اعرض عن ذکری، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا، تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، بدحال ہو جائے گا، وہ بدحال زندگی کو، فإن له معیشۃ ضنکا، خوش نہیں ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، تھوڑی توجہ چاہیے آپ کی، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ دنیا میں ایک بدحال زندگی گزارے گا، اور آخرت میں قیامت کے دن یوم القیامت اعمی، اس کو میں اندھا اٹھاؤں گا۔ وہ گلہ کرے گا رب سے، قال رب لم حشرتنی اعمی، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا، تو کہا جائے گا کہ اسی طرح میری آیات۔ اب دیکھیں ذکر کا معنی اس میں آ رہا ہے، یہ پوری آیت اگر آپ ذرا توجہ سے سن رہے ہیں نا، من اعرض عن ذکر، ذکر کو بھلا دیا، اللہ کی یاد کو بھول گیا، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ زندگی پریشان حال ہوگی، اگر آپ بدحال پریشان حال نہیں ہیں تو مجھے بتا دیں آپ، اور جو خوشحال یعنی جن کا دل یعنی جن کو دلی سکون میسر ہے وہ میرے مخاطب بھی نہیں ہیں۔ میں تو ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے، تو قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ نحشرہ یوم القیامت اعمی، تو وہ کہے گا، رب سے گلہ کرے گا، لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو بینا تھا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں۔ تو جواب کیا آئے گا؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسی۔ اب یہ دیکھیں اس میں ذکر کا معنی یعنی واضح ہو رہا ہے، میری احکامات آئے تمہارے پاس، میں نے تمہیں ہدایت بھجوائی، تم نے اس کو بھلا دیا، ان ہدایات کے مطابق زندگی نہیں گزاری، فنسیتھا، تم نے اس کو بھلا دیا۔ دیکھیں نسیان اور ذکر، تھوڑا سا غور کیجئے نا، میں تھوڑی سی سپیڈ کم کر لیتا ہوں۔ ذکر ابتدا میں من اعرض ذکری، جس نے میری یاد سے منہ پھیر لیا یعنی بھلا دیا۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ اتت کا آیاتنا، میری ہدایت تمہارے پاس آئی، فنسیتھا، تم نے اسے یاد نہ رکھا، اسے بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج میں تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دوں گا۔ اب دیکھیں اس میں ایک بات نوٹ کر لیں، یہ آیت جو پوری آ رہی ہے اس میں نام نہیں ہے کافر کا، مشرک کا، منافق کا نام نہیں ہے۔ من اعرض عن ذکر، یہاں بھی کیا ہے؟ تھوڑا غور کیا کریں نا، یہاں کیا ہے؟ من یعش عن ذکر الرحمن، جو بھی ایکس ہو، وائی ہو، زیڈ ہو، کوئی بھی نام نہیں ہے۔ بعض اوقات تو نام لے کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
کہ کافر جہنم میں، مشرک جہنم میں، منافق جہنم میں، نام لے کے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں من یعش، اس میں بھی نام نہیں ہے۔ جس نے بھی رحمان کی یاد سے غافل ہو گیا، جو بھی، تو اس پہ ایک شیطان مسلط کر دیا جائے گا۔ جو آیت میں نے پڑھی، من اعرض عن ذکر، جس نے بھی میری یاد سے منہ پھیر لیا۔ اب اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ہو، اس کا نام جو بھی ہو، مسلمانوں والا نام ہو بے شک۔ شاہ رخ خان کون ہے؟ مسلمان ہے، ادھر پشاور کا ہے۔ دلیپ کمار جس نے اپنا نام ہندو، اس کا نام کیا تھا؟ یوسف خان۔ آپ کہتے ہیں لیجنڈ، یعنی نام بھی بدل لیا، ہندوانہ نام رکھ لیا۔ یہ مسلمان ہے، یعنی نام کے مسلمان ہے۔ سلمان خان اس وقت زندہ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ یہ سارے یعنی سٹارز ہیں جہنم کے۔ جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ، ابھی تو وقت ہے، اگر توبہ کر لیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر موت کفر پہ آ جائے تو پھر معاملہ بگڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اللہ سب کے لیے میری دعا ہے، جو بھی اللہ کی یاد کو بھلا کر زندہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، میری دعا ہے، ہم سب کی دعا ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں من یعش عن ذکر الرحمن، نام نہیں ہے، مسلمان کا بھی نام نہیں لیا، نہ کافر کا، نہ منافق کا، نہ مشرک کا۔ جو آیت میں نے پڑھی، من اعرض عن ذکر، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، خوش نہیں ہوگا، پریشان حال، بدحال۔ ابھی میں نے کہا نا آپ کو، مسلمان داڑھی والا ایک مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، شدید ڈپریشن میں ہوں، پریشان ہوں، خودکشی پر تیار ہوں، یہ لفظ نہیں کہا ہے اس نے، لیکن یہ ضرور کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حرام موت سے بچائے، یعنی میں خودکشی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ دعا کریں کہ میں حرام موت نہ مروں۔ تو اتت کا آیاتنا فنسیتہا، میری آیات آئیں تمہارے پاس، تم نے اس کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج وہ دن ہے، اے میری یاد سے منہ موڑنے والے، میری یاد کو بھلا دینے والے، میری ہدایت کو نظر انداز کرنے والے، میری ہدایت کو بھلانے والے۔ دیکھیں اس میں آیت میں ایک نقطہ ہے، اگر یہ الفاظ میں اتت کا آیاتنا فنسیتہا، میری آیات، میرے احکامات آئے، میری ہدایت آئی، تم نے اس کو بھلا دیا۔ آج کیا مسلمان نے اللہ کے قرآن کو بھلایا ہوا نہیں ہے؟ بتائیے مجھے، آپ سے میں کہہ رہا ہوں، آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو فنسیتہا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، دیکھیں اس میں ایک نقطہ ہے، نسیان اور ذکر، دو ہی۔ دیکھیں اس میں کوئی زیادہ لمبا چوڑا فلسفہ ہے نہیں، یہ تو ہم نے گٹھلیوں تک اور یہ تسبیحوں تک اور زبانی ذکر تک ذکر کو محدود کر لیا ہے، نہیں، اصل ذکر یہ ہے، اصل یاد یہ ہے کہ آپ اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں، اس کی ہدایت کے خلاف زندگی نہ گزاریں۔ اصل یاد الہی یہ ہے، اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں، محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی، یہ اللہ کی یاد ہے۔ تو اس میں اب واضح ہے، اتت کا آیاتنا فنسیتہا، میری آیات آئیں، میری ہدایت آئی، تو تمہیں میری یاد میں زندگی گزارنی، میری مرضی سے زندگی گزارنی تھی، تم نے اس کو بھلا دیا، اس طریقے کو بھلا دیا۔ ہو وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج وہ دن ہے کہ میں تمہیں بھلا دوں گا اپنی رحمت سے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي،
من اسرف ولم یؤمن بآیات رب، زیادہ تفصیل آ رہی ہے. دیکھیں قرآن کافی ہے اپنی تشریح کے لیے. من یعش عن ذکر الرحمن کی تفصیل ہو رہی ہے اس دوسری آیت میں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اسی طرح میں بدلہ دیتا ہوں. من اسرف، جو حد سے گزر جائے. وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے احکامات پر یقین نہ ہو اس کا، میں اسی طرح اس کو بدلہ دوں گا کہ دنیا میں بدحال ہوگا، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا. یہ اندھے پن کا معاملہ جو ہے یہ بھی سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہے. دیکھیں اندھا انسان اندھا پیدا ہوتا ہے. انسان اندھا، لا علم، جاہل، بیمار، بے جان، یہ سب اس کی حالتیں ہیں پیدائشی طور پہ. اب اللہ تعالیٰ نے پھر باقی انتظام کیا ہے. ان علینا للہدی، ہدایت انسان کو دینا میری ذمہ داری ہے. اب اگر یہ ہدایت قبول کر لیتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس کی آنکھوں میں بینائی آ جاتی ہے. قرآن نور ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ پھر حقیقت کو دیکھتا ہے، ظاہر کو نہیں دیکھتا، حقیقت کو دیکھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ اشیاء ایسی دکھائے جیسے کہ وہ ہیں، یعنی ان کی حقیقت مجھے دکھائے. ہمیں تو ظاہر کا دھوکہ لگا ہوا ہے. ایک شخص بوڑھا ہو رہا ہے، بس وہ آہستہ آہستہ نامید ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے کہ بھئی میری جائیداد اتنی میں نے کمائی، یہ بچے رہ جائیں گے، جائیداد رہ جائے گی، یہ رہ جائے گی. پھر اس کی فکر میں کرتا رہتا ہے جو بھی کرتا ہے جو بھی. تو یہاں پہ میں بینائی کی بات کروں، یہ ذرا اہم ہے بات. انسان کو روشنی کی ضرورت ہے، یہ اندھا ہے، اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کو جان کی ضرورت ہے، اس کو شفا کی ضرورت ہے. یہ سارے جو ہے قرآن اور پیغمبر، اس میں یہ دونوں چیز. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو اگر یہ ہدایت کو ہم نے قبول کر لیا تو ہم حق کو دیکھ لیں گے. الفا میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے لیکن میں آپ کو حق کو دیکھ لیں گے، آنکھیں روشن ہو جائیں گی، بینا ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم نے قرآن سے رخ پھیرے رکھا تو ہم نابینا رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں اندھا رہے گا اور اس نے راستہ گم کیا ہوگا. تو یہاں اس وقت ہم لوگ اندھے ہیں. آج کا مسلمان اندھا ہے، یہ قرآن سے دور رہنا چاہتا ہے، قرآن کے قریب نہیں آنا چاہتا. قرآن کو یعنی دستور حیات بنانے کے یہ قائل نہیں ہے آج کا مسلمان، جو کہ نام کا مسلمان ہے. نہ یہ نبی کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہے. یہ ظاہردار ہے، دنیا دار ہے اور یہ اسی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے. بڑی بری حالت ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین۔ اور جو کوئی خدا کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے رستے پر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔